السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں فجر کی نماز اور مسلمانوں کے حالات. تو سب سے بڑا مشکل کام اگر کوئی ہے مسلمان کے لیے تو فجر میں جاگنا. سب سے بڑا کام، سب سے مشکل کام، سب سے بھاری کام. باقی 4 نمازیں پھر بھی پڑھ لیتے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، لیکن فجر کی نماز ان کے لیے بھی بڑی مشکل بن جاتی ہے. فجر میں جاگنا ان کے لیے بھی بڑا بھاری بن جاتا ہے. اور تمام نمازوں میں سب سے کم پڑھی جانے والی نماز بھی فجر کی ہی ہے. اور جو آدمی فجر پڑھ لیا اس کے لیے باقی تمام نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا. لیکن یہ ایک ہی سب سے مشکل اور بھاری نماز لگتی ہے ہم لوگوں کو. اچھے دیندار سمجھے جانے والے لوگ بھی، جو کہ داڑھی بھی ہیں، ٹوپی بھی ہیں، خواتین اس گھر کے پردہ بھی کرتی ہے، بلکہ تقریریں بھی کر لیتے ہیں، اور اس گھر میں حافظ قرآن ہیں، مدرسے میں پڑھے سو بچیاں ہیں، عالمیت کرے سو ڈگریاں ہیں، خواتین کی اجتماع کرتی ہیں خواتین مل کر، لیکن وہ لوگ بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے. اکثر سب کی نہیں. اللہ بچائے اس فتنے سے، اس برائی سے. بہت ہی کم لوگ ہیں، بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو کہ کم ہیں، ان کو فجر کی نماز پڑھنا نصیب ہوتا ہے. لیکن اکثریت ایسے ہی بد نصیب لوگوں کی ہے جن کی فجر کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ ان کی زندگیوں میں عالمیت کی ڈگریاں، حافظ قرآن کی ڈگریاں، تقریریں، بیانات سب کچھ چلتے ہیں، لیکن جا کے دیکھو گھروں میں فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھتا. یا پڑھتا ہے تو کوئی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، کوئی کبھی کبھی نہیں پڑھتا. اس کی کوئی اہمیت ہی ان کے گھر میں نہیں رہی. تو یاد رکھو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بڑے بڑے دیندار گھرانے، دیندار سمجھے جانے والے گھرانوں میں بھی اکثر ان کے گھروں میں جب فنکشنز ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، کبھی سفر کرنا پڑتا ہے، ایسے موقعوں پر تو بالکل بھی چھوڑ دیتے. اب یہ تو لازم بن جاتا ہے بھئی اب بھی تو کوئی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اب یہ پڑھنے والی چیز نہیں ہے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے چنندہ بندے وہ ہیں جو فجر میں ملتے ہیں. کتنی پیاری بات انہوں نے کہی کہ اللہ کے خاص بندے، اللہ کے چنندہ بندے، اللہ ان لوگوں کو چن لیتا ہے. کون؟ جو فجر میں ملتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں تو فجر میں ملتے ہیں، یعنی فجر کی نماز پڑھتے، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اگر ہم غور کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نسائی کی روایت. دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے بلال اذان کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ. ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے. تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. یہ 3 حدیثوں میں ذرا غور کرو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، اللہ کے
قریب ہونا چاہ رہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہ رہے، تو ہم کیا کریں؟ اب ان حدیثوں میں، ان تینوں حدیثوں میں جو بات بتائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی راحت یا سکون ملنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے آئے بلال اذان کہو، نماز سے مجھے راحت ملتی، یعنی اللہ کے رسول کو نماز پڑھنے سے راحت ملتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے سکون ملتا، اللہ کے رسول اور صحابہ کو نماز پڑھنے سے اطمینان ہوتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ایک سکون کا ذریعہ نماز ہے۔ کیا ہمارے لیے بھی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کیا ہمارے لیے بھی سکون کا ذریعہ ہے؟ جب کبھی بھی ہم کو کوئی پریشانی، تکلیف، ٹینشن، گھبراہٹ جو بھی ہوتی ہے تو نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد ہم کو بھی سکون ملتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو نماز پڑھتے ہیں تو بے چین رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو بے سکونی محسوس کرتے ہیں، وہ جاتے بھی ہیں صرف جمعہ کے دن نماز کے لیے، تو جتنی دیر جمعہ میں رہتے ہیں اتنی دیر بے چین رہتے، جیسے کوئی مچھلی پانی کے باہر، پانی اور سمندر اور تالاب کے باہر اگر مچھلی کو نکال کے پھینک دے تو جس طرح تڑپتی ہے، وہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو ویسا تڑپتے رہتے ہیں، عین نماز کے وقت جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فوراً نکل کے بھاگ کے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی حدیثیں کیا کہتی ہیں اور آج مسلمانوں کے حالت کیا ہے، آپ خود غور کریں۔ ہم کو مسجد میں جانے سے بے چینی، بے سکونی، فجر میں اٹھنے سے بہت زیادہ تکلیف، لیکن اللہ کے رسول کو آنکھوں کی ٹھنڈک اسی نماز میں۔ جس نماز کی وجہ سے اللہ کے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور سکون اور راحت ملتا تھا، وہی نماز پڑھنا آج ہمارے لیے بھاری، مشکل، تکلیف، پریشانی اور ٹینشن کا باعث بن گیا ہے، تو پھر ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، مطلب نماز پڑھتا ہے، نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ نماز میں سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں دعائیں کرو زیادہ سے زیادہ۔ اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اردو زبان میں کرنا یا نہیں کرنا، لیکن پھر بھی کچھ علماء اس چیز کی بھی اجازت دیتے ہیں، آپ اپنی زبان، جو بھی زبان جانتے ہیں اس زبان میں بھی آپ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، سجدہ کریں نماز میں۔ اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نفل نمازوں میں اردو میں دعا کر سکتے، تو دیکھو سجدہ چاہے وہ نفل نماز کا ہو یا فرض کا ہو، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ سجدے میں گئے، دیکھو نماز کے بعد الگ سے سجدہ کرنا یہ غلط ہے، نماز سلام پھیرنے کے بعد اکثر لوگ سجدہ کر کے دعا کرتے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، نماز کے اندر ہمیں سجدہ کرنا ہے۔ نفل نمازیں پڑھ رہے، سجدے کر رہے، سجدے میں اللہ کے قریب ہے، اب اس وقت مانگو، اس وقت مانگو اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے، اس وقت بات کرو اللہ تعالیٰ سے جو بات کرنا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کسی سے اگر ملنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے گھر پہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیا، ساتوں آسمانوں کے اوپر بلا لیا، تو اگر آج بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کو جائیں یا نماز شروع کر دیں، تو نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، اب اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مانگو۔ ہر انسان کی کچھ ضرورتیں ہیں، ہر انسان کے کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ مشکلات ہیں، کچھ غم ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے تو شیئر کر لیتے ہیں اپنے پرابلمز، لیکن وہی پرابلمز اللہ تعالیٰ سے بھی شیئر کرو نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی بولو نا، اللہ کے آگے بھی گڑ گڑاؤ نا، اللہ سے مانگو نا، اللہ تعالیٰ سے اپنا غم بیان کرو۔ اور بیان کرنے کا بہترین موقع نماز میں، اور بھی قریب ہونے کا موقع سجدے کی حالت میں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنے۔ اس لیے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے تو نماز پڑھ، اور اگر چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھ۔ یہ علماء اور محدثین کی سوچ تھی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو تو تم نماز پڑھو۔ نماز میں ہم کیا بول رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پہ چلا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پوری نماز ہی دعا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب، بہت اعلیٰ بلند، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، بہت بڑا عظمت والا۔ پوری نماز ہی دعا ہے، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، پوری نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں ہی تو کرتے ہیں۔
تو اس لیے جب کبھی بھی تمہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے تو نماز پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں سننا اگر چاہتے ہیں تو پھر تم قرآن پڑھو۔ تم چاہتے ہیں کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو پھر قرآن پڑھو۔ قرآن میں پوری اللہ کی باتیں ہیں، اب اللہ تم سے بات کر رہا۔ تو یہ سوچ لے کر اگر ہم لوگ نماز پڑھیں گے تو پھر ہماری نماز کیسے ہوگی؟ اگر ہم اس تصور سے نماز پڑھیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری باتیں سن رہا ہے، اللہ میرے قریب ہے، اللہ میرے باتوں کا جواب دے رہا ہے، اس تصور سے اگر نماز پڑھیں گے نا تو پھر وہ سکون ہی الگ ہوگا، وہ نماز میں چین و سکون آئے گا، وہ آنکھوں میں ٹھنڈک، وہ دلوں کو راحت، تمام چیزیں ہم کو بھی مل سکتی ہے۔ ہم اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، میری باتیں سن رہا ہے، میرے باتوں کا جواب دے رہا ہے، اور میرا رب میرے قریب ہے، اس نیت کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری نماز بس وہ روٹین میں ایک عادت والی نماز بن گئی ہے۔ بس اللہ اکبر ایک مرتبہ بولے تو پھر ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہم نماز میں نہیں رہتے۔ ہماری باڈی جو کہ ایک مشین کی طرح چلتی ہے، اس کو ایک ہم عادت بنا کے رکھ دیے ہیں کہ اس کا کام وہ کر لیتی ہے، لیکن ہمارا دماغ پوری دنیا گھوم کے آتا ہے۔ ہمارا دماغ ہمارے بچوں کے اسکول میں بھی ہوتا ہے، ہمارے کچن میں بھی ہوتا ہے، ہمارے پکوان میں ہوتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، کاروبار میں، پورا گھوم کے آ جاتا ہے دماغ، جب تک کہ ہماری 4 رکعت 2 رکعت نماز ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسی نماز سے کہاں دلوں کو چین و سکون ملے گا، کہاں آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، کہاں راحت ملے گی؟ بولیے۔ تو یاد رکھو، ہم دیکھتے ہیں اسی لیے ہمارے صحابہ تہجد جب نماز پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، بلکہ خواتین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کتنی لمبی ایک ہی آیت پڑھتی، روتی جاتی، پڑھتی جاتی، روتی جاتی۔ ایک صحابی آئے، دیکھے اور واپس آئے، بازار جا کے پورا کام کر کے آئے سلام کرنے کے لیے، لیکن تبھی بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نماز میں ہے، وہی آیت پڑھ رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ ایسی نمازیں تو ہم کو نصیب ہی نہیں ہوتی۔ ہم بس 1 گھنٹہ صرف وہ رمضان میں تراویح کی نماز کے لیے نہیں ٹھہر سکتے، 1 گھنٹہ۔ حالانکہ ہمارے صحابہ وہ بھی انسان تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، پیروں میں ان کو بھی درد ہوتا تھا ہوگا، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی ہوگی، وہ بھی سارا دن محنت مزدوری ہی تو کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کو لمبی لمبی نماز پڑھنا آسان کیوں تھا اور ہم لوگوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اس نیت کے ساتھ نہیں پڑھتے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں میرے رب کے قریب ہوں، اللہ میری بات سن رہا ہے، اللہ میرے قریب ہے۔ اس تصور کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، یہ بہت بڑا فرق ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ایک آیت ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 18، اگر آپ وہاں پر دیکھیں گے 17 اور 18 میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آیا۔ کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں قال ہی عصای اتوکأ علیہا وہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ اب دیکھو ایک قرآن کی آیت، اس سے علماء کیسی ہم لوگوں کو باتیں سمجھاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اگر جواب دینا ہوتا تو بس یہ بول دیتے اللہ یہ لاٹھی ہے، بات ختم۔ سوال چھوٹا تھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ لاٹھی ہے، یہ لکڑی ہے، بس بات ختم۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیے؟ اے اللہ یہ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ لاٹھی ہے، ایک جواب دیے، جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، دوسرا جواب دیے، جس سے میں اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، جھاڑ اور درخت کے اوپر جو پتے رہتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے بھی یہ لاٹھی کام آتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اس لاٹھی سے مجھے فائدے ہیں۔ اتنا لمبا جواب کیوں دیے؟ اب علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ملتا ہے یا اپنے محبوب سے جب بات کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات لمبی ہو۔ کتنی پیاری بات بولے! کوئی بھی محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ملتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بات لمبی ہو، جیسا کہ آج میاں بیوی کی باتیں ہو یا اپنے بچوں سے اپنی ماں کی باتیں ہو جو کہ دور ہے، پڑھنے کے لیے بچہ کہیں پر چلے گیا، سسرال میں بچی چلے گئی
یا میاں بیوی کمانے کے لیے کیا ہے شوہر باہر کہیں پر چلے گیا، جب ان کا فون کال آتا ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے بہت زیادہ بات کریں اور لمبی ہماری گفتگو، جس سے بھی ہم کو محبت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان سے لمبی گفتگو ہو. جو بھی محبت کرنے والا ہے اس کے ساتھ ہم تھوڑی بات کر کے نہیں رکھ دیتے. اگر وہی فون کرنے والا کوئی جس سے ہم کو محبت نہیں ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی کام کے لیے آیا ہے، کوئی کاروبار یا دکان پہ آیا ہے، کچھ بھی، یا رانگ نمبر آیا ہے، تو ہم کیا کرتے؟ ہلو السلام علیکم، ہاں کیا جی، یہ ہے، یہ بات ہے، ٹھیک ہے، بات بول دیے، رکھ دیے، ختم. لیکن وہی ہم جس سے محبت کرتے اس سے بات کرنا ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ اور لمبی گفتگو ہو ہماری، اور زیادہ ہم بات کریں. ہم ان سے بات کرتے ہوئے ہم کو ایک چین، ایک سکون، ایک راحت ملتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس رہے، ہم سے بہت زیادہ بات کرے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ہر نبی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب سوال کیا کہ اے موسیٰ یہ کیا ہے، تو جواب مکمل ہو جاتا تھا، اے اللہ یہ لاٹھی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت تھی تو وہ بولنے لگے اے اللہ یہ لاٹھی ہے، یہ ٹیک لگانے کا کام کرتی ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سارے میرے لیے اس سے فائدے ہیں. تو یہ ہے اصل میں ایک ایمان والے کی صفت. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا جب وقت آیا، یعنی نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں بھی یہ خواہش ہو کہ اللہ سے میں اور باتیں کرنے لگوں، اور زیادہ میری گفتگو لمبی ہو جائے. یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح ہم ہر چیز کو حسین بنانا چاہتے ہیں، ہر چیز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. جیسا کہ ہم گھر بناتے ہیں تو ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ ہمارا گھر خوبصورت دکھے. اگرچہ وہ گھر ہمارا ٹین شیڈ کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس گھر کو بھی آج سجانے والے، خوبصورت بنانے والے، کلر سے، پینٹنگ سے، پی او پی سے، لائٹنگ سے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جس سے سجا کے رکھتے ہیں. ہمارے گھروں میں جو صوفہ سیٹ ہوتا ہے اس کو سجا کے رکھتے ہیں. ہمارے گھروں میں ہم لوگ کیا ہے پھول وغیرہ اور بھی بہت ساری اچھی اچھی چیزیں، یعنی ہر چیز میں سجانا ہم کو پسند ہے. پھر اسی طرح بلکہ ہم لوگ دعوتوں میں بھی جاتے ہیں، یا ہمارے گھر کو کوئی ایسے رشتہ دار آ گئے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کھانا بناتے ہیں، تو بنانے کے بعد ان کو جو دسترخوان لگاتے ہیں وہ بھی خوبصورت ہو، حسین ہو. اس کی ہم کوشش کرتے ہیں نا، خوبصورت دسترخوان ہو، پاک و صاف ہو، اور اچھے کپ ہو، اچھے برتن ہو، اچھے کانچ کے گلاس ہو. پھر اس کے بعد اگر ہم وہ کیڑا ککڑی بھی اگر کاٹتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کو بھی خوبصورت ڈیزائن بنا کر سامنے رکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیوں کرتے ہیں جی؟ یہ تمام چیزیں اچھا دکھنے کے لیے کرتے ہیں نا. ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی گفٹ دینا ہو، تحفہ دینا ہو، تو اس کو بھی کیا کرتے ہیں، اچھے سے کلر والے، چمکنے والے، ڈیزائن والے پیپر میں اچھے سے خوبصورت اس کو بنا کے، سجا کے، اس کے اوپر اچھے سے کیا ہے پلاسٹر چپکا کے لے کے آ کے اس کو دیتے ہیں. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز حسین ہو، ہر چیز خوبصورت ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب ہم باتیں کرنے کا وقت آتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا وقت آتا ہے، تو ہم ہماری نماز کو بھی ویسے ہی خوبصورت اور حسین بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں. کیونکہ یہ بھی ایک گفٹ ہے، نماز بھی ایک گفٹ ہے، نماز بھی ایک تحفہ ہے جو ہمارے لیے ملا ہے. تو اس تحفے کو بھی ہم حسین بنا کر، خوبصورت بنا کر، اچھی طرح چین و سکون کے ساتھ اچھی بنا کر اس نماز کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے والے بنے. اور مومن جو ہوتا ہے، مومن کا تعلق، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے پانی اور مچھلی کی طرح ہے، اور منافق کی مثال ایسی ہے جیسے پنجرہ اور پنچھی کی طرح ہے. مومن کی مثال پانی اور مچھلی کی طرح، پانی میں جتنی دیر مچھلی رہتی ہے سکون سے رہتی ہے، اسی طرح نماز پڑھتے وقت بھی مومن سکون سے رہتا ہے. لیکن منافق جو ہوتا، نماز میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے تو بے چین رہتا. جیسے پنجرے میں اگر کسی چڑیا کو، کسی پرندے کو رکھ دو تو وہ بے چین رہتا ہے، اسی طرح ایک منافق کی حالت ہوتی ہے. یہ مومن کی صفت تو نہیں ہو سکتی. اب یاد رکھو سورہ بقرہ آیت نمبر 78 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز کو قائم کرے آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے. اب یہاں پر
اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کا ذکر کیا، فجر کی نماز کا نام لیا، پوری قرآن میں کسی اور نماز کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، لیکن یہاں پر فجر کی نماز کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا فجر کی نماز پڑھو، اور فجر کے بعد قرآن بھی پڑھو۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 45 نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے، مشکل ہے، مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس آیت میں؟ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ کتنا افسوس ہوتا، یہ آیت کتنے لوگ بیان نہیں کرے ہوں گے، کتنے جمعہ کے خطبے میں کتنے علماء نے یہ آیت نہیں سنائی ہوگی لوگوں کے سامنے۔ آپ کو جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی، جو بھی تکلیف ہے، نماز اور صبر یہ دونوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے حالات جہاں کہیں بھی برے سے برے، بد سے بدتر ہو رہے، کئی جگہ پر مسلمانوں کے علاقوں میں حادثے ہو رہے، بڑے بڑے قتل کیے جا رہے حادثے، اتنے برے حالات کے باوجود بھی کورونا جیسی بری حالت، اس کے علاوہ پھر ہمارے ملک میں جو دشمنان اسلام کی طرف سے، بلکہ پوری دنیا میں اسلام کے دشمنوں کی طرف سے جو مسلمانوں کی حالت ہے، اتنے برے حالات کے آنے کے باوجود بھی، حکومتوں کی طرف سے کئی پابندیاں لگنے کے باوجود بھی، کسی مسجد میں ایک صف بھی زیادہ نہیں ہوئی نمازیوں کی، کسی بھی مسجد میں۔ فجر کی نماز پڑھنے والے جتنے تھے جس مسجد میں، اتنے کے اتنے ہی ہیں۔ ارے یہ اللہ کا عذاب آیا، ہمارے اتنے مشکلات ہیں، اتنے پریشانی آ رہے ہیں، ہم اللہ سے مدد طلب کریں گے، چلو ہم نمازی بن جائیں گے، بول کے کسی مسلمان کی فکر نہیں ہوئی آج تک۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ مدد آئے گی، اللہ ضرور مدد کرے گا، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد آئے گی۔ تم اللہ کے مدد کے ذریعے کو ہی دفن کر کے رکھ دیے، اسی کو چھوڑ دیے، تو پھر کہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ تو یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، لیکن یہ مشکل ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے، یہ شاق ہے، یہ مشکل ہے، مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ان کے لیے مشکل نہیں ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے انہی لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے بہت ڈرتے ہم، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو پھر فجر کی نماز پڑھنا ہوگا، فرض نمازوں کی پابندی کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ فجر اور عشاء کی نماز کا اجر کتنا ہے تو وہ اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ مطلب کیا ہے جی اس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب اتنا ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اس کا ثواب تو پیروں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے۔ مطلب اگر ان کے پیر ٹوٹ بھی جائیں، ان کے پیر اگر ایکسیڈنٹ میں کٹ بھی ہو جائے، زخم بھی لگ جائے، مار بھی لگ جائے، ان کو چلنے بھی نہ آتا ہو، پیروں کو گھسیٹتے ہوئے ہی آئیں گے، لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فجر اور عشاء کی نماز کی فضیلت ہے۔ فجر کی نماز تمام نمازوں سے ایک الگ نماز ہے، یہ ایک اسپیشل نماز ہے، اسی لیے اس کا انویٹیشن بھی الگ طریقے سے ہوتا۔ ہر نماز کے لیے اذان الگ ہوتی ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے اذان الگ ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں الگ سے الفاظ کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا بولے کہ انسان جب سوتا ہے تو شیطان 3 گرہ لگا دیتا ہے اور بولتا تیرے لیے لمبی رات ہے، سو جا سو جا سو جا، یعنی تھپکیاں دیتے ہوئے سلاتا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان جاگ جاتا ہے، جاگنے کے بعد دعا پڑھتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد وضو بناتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، کون سی؟ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اب وہ خوش مزاج ہو کر اپنا دن گزارتا ہے۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتا وہ سست مزاج ہو کر اپنا دن گزارتا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو سست مزاج بولے، سست مزاج اور خبیث
یعنی اب خبیث النفس جو عربی کے الفاظ ہے اس کو ہم بھی اردو میں بھی بولتے ہیں نا، ارے یہ خبیث لوگ ہیں، خبیث ہے بولتے ہیں نا، تو پھر جو نماز نہیں پڑھنے والے ہیں وہ سب خبیث ہے اس کے حساب سے، فجر کی نماز جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اس کے بعد شیطان جو ہے، شیطان جو حملہ کرتا انسان کے اوپر، شیطان کا اختیار انسان کے باڈی کے اوپر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہم نماز کے لیے جا رہے تو شیطان پکڑ کے مسجد سے کھینچ کر ہم کو بازار کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ کوئی آج تک یہ نہیں بولا نہیں جی میں نماز کی نیت سے جا رہا تھا لیکن شیطان میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں ادھر کھینچ رہا ہوں وہ ادھر کھینچ رہا، زبردستی مجھے لے کے جا کے شراب خانے میں بٹھا دیا، کوئی نہیں بولیں گے۔ باڈی کے اوپر اس کا اختیار نہیں رہتا، اس کا اختیار دل اور دماغ پہ ہوتا، دل اور دماغ۔ اب وہ بس وہ سلاتا، وہ غلط خیالات ڈالتا، وہ آرام کی نیند، سو جاؤ ابھی ٹائم باقی ہے، ابھی کہاں جاتے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ایک نماز نہیں پڑھے تو کیا ہو رہا، یہ ایسی چیزیں دل اور دماغ میں وہ خیالات ڈال سکتا، لیکن وہ جسم کے اوپر کچھ بھی اپنا اختیار نہیں رکھتا، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسری حدیث، جو شخص سورج نکالنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے وہ جہنم سے بچے گا۔ اب یہ 2 حدیثیں کیا بتا رہی؟ یہ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے کا مطلب فجر اور عصر کی نماز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں حدیثیں اگر ہم لوگ غور کریں گے تو یہاں بھی ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اگر ہم لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو بھی فجر کی نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے لیے فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں اللہ کا دیدار ایسا کرو گے جیسے 14ویں کا چاند ہے، اور تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو تو وہ فجر اور عصر کی نماز نہ چھوڑے۔ صحیح بخاری اور مسلم یہ روایت موجود ہے۔ کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نظر آئے گا، وہ صرف جنتی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نظر نہیں آتا، صرف جنتیوں کو ہی اللہ تعالیٰ نظر آتا، جہنمیوں کو نہیں دکھتا اللہ تعالیٰ۔ تو اور حدیث میں کیا آیا؟ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ حالانکہ جنت ہی ایسی حسین چیز ہے، ایسے وہاں پر ہمارے لیے کھانے پینے اور چین و سکون کے لیے جتنی چیزیں بھی ہیں وہاں پر، رہنے کے لیے گھر باغ ہر چیز ہے، جو مانگے وہ مل جاتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ انسان کو خوش کرنے والی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اللہ کا دیدار۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد بندہ جتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش کبھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا بتا رہے اس حدیث میں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر تمہاری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں دکھے تو تمہیں فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، فجر اور عصر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑی نیکی کرو تاکہ جنت میں سب سے بڑی نعمت ملے۔ دنیا میں سب سے بڑی نیکی کرو تاکہ تمہیں جنت میں سب سے بڑی نعمت ملے۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کو مکمل روشنی عطا کی جائے گی۔ ترمذی اور ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ یعنی اندھیروں میں نماز کو جانا۔ کون سے اندھیرے؟ ایک تو فجر کی نماز میں بھی اندھیرا، دوسرا عشاء کی نماز میں بھی اندھیرا۔ لیکن ہمارے پاس افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے پاس اندھیرے میں فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ہمارے پاس روشنی آنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد یا نکلتے وقت نماز پڑھتے، اور اکثر مساجد میں لائٹوں کو بند کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو روشنی باہر سے آ جاتی، اور لائٹ اس لیے بند کرتے کیونکہ حدیث میں آیا نا اندھیرے میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ لائٹاں بند کرنے کا اندھیرا نہیں ہے، یہ رات کا اندھیرا ہے۔ رات کے اندھیرے میں نماز پڑھو۔ فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اندھیرے میں پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے، تب بھی رات کے اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے، ایسے اندھیرے میں نماز ہو جاتی تھی۔
آج دن نکلنے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ تو بہرحال اس میں جو فضیلت آئی، اندھیروں میں نماز پڑھو، قیامت کے دن روشنی ہوگی، کیونکہ قیامت کا دن اندھیرا ہی اندھیرا ہے ہر طرف، پلسرات پل کے اوپر بھی اندھیرا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو روشنی ملے تو ہم دنیا میں فجر اور عشاء کی نماز، جو کہ اندھیرے میں پڑھی جانے والی نمازیں ہیں، ان نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں وہ حدیث یہ ہے، اللہ یعنی ہم سب جانتے بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے نام اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی فجر اور عصر میں بدلتی ہے، اور وہ ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ جو رات کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم میرے بندے کو کس حال میں پایا، تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کے باوجود بھی سوال کرتا ہے۔ تو فرشتہ جواب دیتا ہے کہ جب ان کو ہم چھوڑے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر میں ہم چھوڑ دیے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم کل ان کے پاس گئے تھے یعنی پہنچے جب ان کے پاس تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم ان کے پاس پہنچے تو فجر پڑھ رہے، جب ان کو چھوڑ کے آ رہے تو عصر پڑھ رہے، تو دونوں وقتوں میں ہم ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے۔ یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے فرشتے بھی ہمارے تعلق سے گواہی دیتے ہیں اگر ہم عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں تو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اسے آدھی رات کا ثواب ملے گا، اور جس نے فجر کی نماز بھی پڑھی اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ دیکھو، چھوٹا عمل کرو زیادہ ثواب پاؤ۔ نماز صرف عشاء کی پڑھ لیے، آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب، عشاء اور فجر دو بھی پڑھ لیے تو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب۔ جی عشاء کی کتنی؟ جی زیادہ سے زیادہ 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر، کتنے ہو گئے؟ 6 7 8 رکعت عشاء پڑھ لو، فجر میں 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، 4 رکعت وہ پڑھ لو، ہوئے کتنے؟ 12 رکعت۔ اگر رات تمام نماز پڑھیں گے 100 رکعت بھی ہو سکتی ہے۔ ہم صرف رمضان میں 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں، تو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا اگر ہم عشاء اور فجر کی نماز پڑھیں گے تو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے ذمے ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہی روایت موجود ہے۔ اللہ کے ذمے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت میں وہ ہوتا، اللہ کی کفالت میں وہ ہوتا، اللہ کی رحمت میں وہ ہوتا، اور اللہ کی خاص نگرانی میں وہ ہوتا۔ ہم چاہتے نا، ہم بولتے بھی فلاں کے نگرانی میں ہم ہیں، کسی کی نگرانی میں ہیں، اللہ کی نگرانی میں وہ ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت میں وہ ہوتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو یاد رکھو یہ فجر کی نماز کی اہمیت ہے، اور بعض مرتبہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہماری فجر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، ٹینشنز جو بھی ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ہو سکتا ہے ہمارے فجر کی نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ لو تو اللہ کی ذمہ داری میں تم آ گئے، تو فجر کی نماز چھوڑ دیے تو اس کا مطلب اللہ کی ذمہ داری میں، اللہ کی کفالت میں، اللہ کی حفاظت میں تم نہیں ہے، اسی وجہ سے پھر تمہارے کو وہ نقصان، وہ مصیبت آ گئی ہے۔ تو یہ فجر کی نماز پڑھنے کا کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو پھر جاؤ یہ بابا کے پاس، وہ راقی کے پاس جو قرآن پڑھ کے دم کرتا ہے، یہ عامل بابا کے پاس جاؤ جو تعویذ دیتا ہے، گنڈے دیتا ہے، یہ درگاہ کے پاس جاؤ، وہاں جاؤ، یہاں جاؤ۔ حالانکہ اگر یہ تمام چیزیں چھوڑ کر ہم صرف فجر کی نماز کی پابندی کر لیں تو بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑے بڑے بیماریوں سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد اب یہ تمام فضیلتیں ہیں، ویسے اگر فضیلتیں بتانے
بیٹھوں تو اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہو سکتی ہے۔ قرآن و سنت میں نماز کی اہمیت بہت ساری آیتوں میں، بہت ساری حدیثوں میں آئی ہے۔ آج کیونکہ خاص صرف اور صرف فجر کی نماز کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں، اب ایک آخری حدیث جو کہ نماز چھوڑنے کے تعلق سے ہے یہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب دیکھا، اور اللہ کے رسول کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا، کیا بتانا چاہ رہا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک دوسرا آدمی تھا جو بڑا پتھر لے کر اس کے سر کے اوپر پھینک رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سر کچلا جا رہا تھا، اور جیسے ہی اس کا سر کچلا گیا اور وہ پتھر جو پھینکا تھا اس کے اوپر وہ لڑکتے ہوئے دور چلا گیا، تو وہ آدمی اس پتھر کو پھر سے لانے کے لیے گیا، جیسے ہی وہ واپس لے کر آیا تو پھر اس کا سر ٹھیک ہو گیا جیسے پہلے تھا، پھر وہ لے کر آتا ہے پتھر اس کے سر کے اوپر پھینک دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سر پھر سے کچلا جاتا ہے۔ اس طرح مسلسل اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد جہنم میں عذاب ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو یہ کیسا عذاب ہے، یہ کس کے لیے عذاب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا، یہ وہ لوگ ہیں جو فجر کی نماز چھوڑ کے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھنے کے بعد بھول جاتے ہیں اور فرض نماز چھوڑ کے سو جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرض نماز چھوڑ کے سو جانا، فرض نماز چھوڑ کے کب سوتے ہیں؟ فجر میں سوتے ہیں۔ تو فجر کی نماز چھوڑنے والے کے لیے یہ عذاب، اور قرآن سیکھے اس کے بعد قرآن بھول گئے، بچپن میں سیکھے تھے اس کے بعد بھول گئے۔ کئی حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں، مدرسے میں سیکھ لیتے ہیں بعد میں بھول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو، قرآن سیکھنے کے بعد بھولنے والے اور فجر کی نماز چھوڑ کے سونے والوں کے لیے یہ عذاب ہے۔ تو یاد رکھو، تھوڑا تصور کر کے دیکھو، محسوس کر کے دیکھو، چلتے چلتے اگر ہم کہیں پر ٹکرا جاتے ہیں، کسی دیوار سے ہمارا سر لگ جاتا ہے تو چھوٹی سی ٹھوکر لگنے سے ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے بچے جب گر جاتے ہیں تو جب سر کو مار لگتا ہے تو کتنی دیر روتے ہیں، بلکہ انسان صرف دونوں اگر گڑبڑ میں، جلدی میں اگر نہیں دیکھ کے چلتے ہیں، دو انسانوں کے سر بھی اگر ٹکرا جاتے ہیں تو دونوں کو کتنی تکلیف ہوتی۔ صرف چھوٹا مار اگر ہمارے سر پہ لگ جائے تو وہ ہم کو برداشت نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، ایک فرشتہ بڑا پتھر لے کے آ کے کسی کے سر پہ ہی پھینک دے اور وہ پھینکنے کی وجہ سے اس کا سر کچل جائے، پھر بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے، پھر اس کو وہی مار، اللہ کے لیے غور کرنا، یہ کتنی تکلیف والا عذاب ہوگا، یہ عذاب کتنا دردناک ہوگا۔ یہ اس کے لیے ہوگا جو فجر کی نماز چھوڑ کے سوتا ہوا ہوگا۔ تو یاد رکھو، اس عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوگا۔ یاد رکھو، پھر اس کے علاوہ اب آج کے عنوان کے آخری حصے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، آج ہم لوگ فجر کی نماز کیوں چھوڑ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، وجوہات، اور اس کے بعد اس کا حل کیا ہے۔ یہ دو چیزیں رکھ کے انشاءاللہ آج کی بات کو مکمل کریں گے، کیونکہ اتنی دیر سے ہم فجر کی نماز پڑھنے کی فضیلتیں سنیں اور نہیں پڑھنے کا عذاب بھی سنیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے میں کیا وہ بہانے بناتے ہیں لوگ، کیا وجہ ہیں جس کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، نماز چھوڑنے کے وجوہات میں سب سے پہلے، جو کہ یہ میں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے وجوہات الگ الگ علاقوں کی وجہ سے، الگ الگ لوگوں کی وجہ سے، الگ الگ بہانے، الگ الگ وجوہات ہو سکتی ہے، اور اس کی کوئی ترتیب بھی قرآن و سنت میں ایسے نہیں آئی کہ دیکھو قرآن کی یہ آیت ہے اس میں یہ وجہ بتائی گئی، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ان وجوہات کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے، تو وہ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ ایمان اور علم کی کمی۔ اگر علم ہوگا تو اس کو معلوم ہوگا نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، نماز نہیں پڑھنے کا عذاب کیا ہے، یہ تمام چیزیں علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے جیسے صحابہ کا ایمان ہے۔ اس میں دوسری چیز بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے نماز چھوڑنے کے وجوہات میں وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسمی دینداری۔
ایمان کی کمی اس لیے ہے کیونکہ ہمارے پاس رسمی دینداری چلتی ہے. ہم قرآن پڑھ کے سمجھ کے یا حدیثوں کو پڑھ کے سمجھ کے یا کلمے کو پڑھ کے سمجھ کے اسلام قبول کرے سو لوگ نہیں ہوتے. ہم کو یہ فری میں ملا اسلام، یہ بات میں بار بار بولتا ہوں، اس لیے اس کی اہمیت ہم کو نہیں ہے، اس لیے ہماری رسمی دینداری چلتی ہے. بس سب لوگ کیسا کر رہے ہیں ہم ویسا کریں گے، ہمارے گھر میں باپ دادا کیسا کرتے ہوئے آ رہے وہی سسٹم ہمارے گھر میں چلیں گا، ہمارا ماحول ہمارا معاشرہ کیسا چل رہا ویسا چلیں گے، بس اتنا ہی. فجر کی نماز کیوں پڑھنا اس کا علم بھی نہیں ہے، نہیں پڑھنے کا عذاب کیا ہے اس کا بھی علم نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں ہے، اور ویسا ایمان بھی نہیں ہے صحابہ کی طرح. اس لیے ہم لوگ آج نمازیں آسانی کے ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن ہم صحابہ کو دیکھیں گے، صحابہ کی زندگیوں کو، صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی نماز چھوڑ کے سونے والے آپ کو نہیں نظر آئیں گے. کوئی صحابی ہماری طرح بہانے بنا کے نماز چھوڑ کے سو گئے ہو، کوئی نہیں. بلکہ صحابہ کے زمانے میں تو منافق بھی پہلی صف میں آگے نماز پڑھتا تھا. منافق، مسلمان نہیں، منافق جو اسلام کا دشمن ہے وہ بھی نماز پڑھتا تھا. کیوں پڑھتا تھا معلوم ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی مسلمان ہوں، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ سمجھیں گے میں منافق ہوں. اس لیے اس ڈر کی وجہ سے منافق بھی آ کے نماز پڑھتا تھا، وہ بھی پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا. اس کو بھی معلوم تھا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو صحابہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان نہیں. لیکن آج کے مسلمان کو نہیں معلوم ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میں بھی اسلام سے یا ایمان سے خارج ہو جاؤں گا، میں بھی کفر میں، میں بھی شرک میں چلا جاؤں گا. کیونکہ کئی حدیثیں موجود ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کیا وہ کفر ہے. بندے اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ایسی کتنی حدیثیں ہم نہیں سنتے، لیکن کبھی ڈر لگا. اور صحابہ نماز کے چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے. کتنی حدیثیں ہیں. نماز چھوڑنا صحابہ کے نزدیک کفر تھا، ہمارے نزدیک گناہ بھی نہیں ہے، ہمارے نزدیک گناہ بھی نہیں ہے. زندگی کی کئی نمازیں چلے جاتی. اس لیے ہم نہ صحابہ کے واقعات پڑھے نہ وہ محسوس کریں. اس لیے بس ایک دیکھا دیکھی میں ایک رسمی دینداری چلتے ہوئے چلے جا رہی، تو ہم بھی ایسے ہی چلتے ہوئے ان کے ساتھ مل کے، سب لوگوں کے ساتھ مل کے ہم بھی زندگیاں گزار دے رہے. اور ہمارے پاس کیونکہ جب ایمان نہیں ہے، علم نہیں ہے، رسمی دینداری چل رہی، تو ہمارے نزدیک دلیل لوگ بن جاتے ہیں. قرآن حدیث دلیل نہیں بنتی ہمارے لیے، دلیل لوگ. ارے ان لوگاں بھی چھوڑ رہے نا جی، ان لوگاں تو حافظ قرآن ہے نا، انہوں بھی نماز چھوڑ رہے نا، انہیں تو عالم صاحب ہے نا، انہوں بھی نماز چھوڑ رہے نا، انہیں تو تقریر کرنے والے، انہیں تو ہمارے مسجد کے امام ہے، ان کی بھی ہفتے میں ایک دو نمازیں چھوٹ ہی جاتی ہیں. جب مولوی صاحب اس نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا نماز پڑھنا جی؟ ہمارے لیے دلیل لوگ بن جاتے ہیں. اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں خاص طور سے دیندار، یا نہیں تو وہ رسمی دیندار ہی صحیح، داڑھی ٹوپی والے یا نماز پڑھنے والے، برقع پہننے والے یا تقریر کرنے والے یا مسجد میں امامت کرنے والے یا مسجد کے ذمہ دار جو کہ دینداروں کے لسٹ میں آ جاتے، ان لوگاں کچھ بھی کرے تو آج سوسائٹی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے ایک دلیل بن جا رہے. حالانکہ یہ غلط ہے. ہمارے لیے دلیل قرآن اور حدیث ہونا. اگر کوئی عالم صاحب، اگر کوئی بیان کرنے والے، اگر کوئی تقریر کرنے والے باجی یا کوئی بھائی یا کوئی دائی یا کوئی عالم صاحب یا کوئی حافظ صاحب اگر کوئی غلط کام کرے تو ان کی غلطی کا سزا اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. لیکن وہ غلط کر رہے نا، انہوں بھی نماز نہیں پڑھ رہے نا، تو ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ان کو بھی سزا ہوگی، تو آپ کو بھی برابر سزا ہوگی. آپ کے لیے دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نہ عالم کو بھیجا، نہ حافظ کو بھیجا، نہ تقریر کرنے والے باجی کو بھیجا. آپ کے لیے دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگیاں، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کو دیکھو. اکثر لوگ غلط کام کرنے کے لیے دلیل ان لوگوں کو بتاتے بس. اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے جو اپنی طرف سے کسی کے اوپر الزام ہی لگا دیتے. ارے یہ بیان کرنے والے دیکھو، انہوں خود شادی ایسا کرے. ارے یہ بیان کرنے والے دیکھو، بیانوں میں باتاں تو بڑے بڑے کرتے، لیکن دیکھو انہوں گھر میں ایسے ہے کتے. یہ باتاں بڑے بڑے کرنے والے، بیان کرنے والے ہیں، لیکن ان کی شادی ایسی ہوئی کتے.
انہوں ان کی بیوی کے ساتھ ایسا رہتے کہتے، انہوں ان کے شوہر کے ساتھ ایسا رہتے کہتے، یہ کہتے میں بہت ساری جھوٹی باتیں بول دیتے. جب ان لوگاں جیسا کرتے، ارے بیان کرنے والے جیسے ہے تو ہمارا کیا ہے جی، چلو ہمارے لیے بھی جائز ہے. انہوں جہیز لیے کہتے ہم بھی لے لیتے، انہوں شادی میں ہنڈا لیے کہتے ہم بھی لے لیتے، انہوں حرام کھایا کہتے ہم بھی کھاتے. کیونکہ انہوں دیندار ہو کے کھا رہے نا، نمازی ہو کے کھا رہے نا، داڑھی ٹوپی لگا کے کھا رہے. ارے داڑھی ٹوپی لگا کے کھانے سے ان کے لیے حرام چیز حلال نہیں بن جاتی، داڑھی ٹوپی نہیں رہنے کی وجہ سے بھی تمہارے لیے حرام چیز حلال نہیں بن جاتی. حرام ان کے لیے بھی حرام ہے، حلال تمہارے لیے بھی حلال ہی ہے. تو یاد رکھو، نماز چھوڑنے کے بہانوں میں ایک بہانہ جو بناتے، اتنے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے نا مول صاحب. اور ہمارے دل میں خیال یہ بھی آتا، چلو ہم 4 تو پڑھ لے رہے نا، انہوں وہ بھی نہیں پڑھ رہے. ہاں فجر ایک ہی نا ہم چھوڑنے کا، 4 تو پڑھ رہے نا. لیکن ہماری سوچ ادھر نہیں جاتی. پھر ہمارے صحابہ 5 بھی نہیں چھوڑے نا، پھر ہم کیوں چھوڑ رہے، یہ نہیں دیکھتے. پھر ہمارے صحابہ تہجد بھی لمبی لمبی پڑھتے تھے نا، ایک ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء سب پڑھ لیتے تھے نا. ہمارے صحابہ پوری رات جاگ کے نماز پڑھتے تھے نا. صحابیات تو پیروں میں درد ہونے کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے مسجد میں کیا ہے، رسی لٹکا کے اس کا ٹیک لگا کے نماز پڑھے تھے نا. پھر ہم بھی ویسا پڑھیں گے، بلکہ صحابہ کو آئیڈیل نمونہ نہیں مانتے. لیکن یہ جتنے بھی رسمی دیندار ہیں، یا نہیں تو جو بھی دیندار طبقہ ہے، ان لوگوں کو دلیل بناتے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے لیے بہانہ بنانے کے لیے. یاد رکھو یہ غلط ہے. سب لوگ جیسا کر رہے ہم ویسا کریں گے سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کئی علاقوں میں تو سمجھتا تھا کچھ دن پہلے تک کہ صرف ہمارے اپنے علاقوں میں ہی ایسا ہوتا ہے. جی تو ہم کیا بول رہے تھے کہ آج دیندار لوگوں کو دلیل بنا کر، اگر وہ لوگ غلط کر رہے تو ہمارے لیے بھی یہ لوگ دلیل بن گئے. ان کو دیکھ کر ہم بھی نماز چھوڑیں گے، ان کو دیکھ کر ہم بھی غلط کام کریں گے. یہ غلط سوچ ہے. تو میں سوچتا تھا کہ شاید ہمارے پاس ہی نماز کو لے کر ایسے حالات ہوں گے، ہمارے پاس ہی ایسے حالات ہوں گے. فجر کی نماز پڑھنے والے بہت کم ہیں ہمارے علاقے میں. لیکن میرے کچھ دن پہلے سے جب دورے ہوئے یو پی، بہار وغیرہ اور الگ الگ اسٹیٹوں میں، تو میں وہاں پر بھی جا کے دیکھا فجر کی نماز میں ایسی بری حالت ہے لوگوں کی. رات کو اجتماع سن لیتے 1-2 گھنٹے، بلکہ بہار کا جب دورہ ہوا تو فجر تک ان کی اجتماع چلتے، رات کو 1 بجے، 2 بجے، صبح 4 بجے تک، 3 بجے تک. لیکن جب فجر میں جا کے مسجد میں دیکھیں گے تو سوائے امام کے، اور کئی مسجدوں میں امام کو بھی نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا، جو کہ رات کو سٹیج پہ بیٹھ کے تھے. رات کو سٹیج پہ بیٹھنے والے ذمہ دار بھی کوئی فجر میں نہیں نماز کو آتے. رات کو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے نہ عالم صاحب فجر کی نماز کو آتے، نہ تقریر کرے سو مقرر نماز کو آتے، نہ سٹیج پہ بیٹھے سو ذمہ دار نماز کو آتے. کوئی نماز کو نہیں آتا فجر میں. بس اگر ہے تو 2-4 مصلی جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے، جو خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیا. یا نہیں تو کئی مسجدوں میں اذان بھی نہیں ہوتی. جس دن ان کے گاؤں یا ان کے شہر میں رات کو تقریر ہوئی تھی، اس دن فجر میں کوئی نہیں رہتا. ایسے حالات ہمارے. تو ہمارے یہ رسمی دینداری ہے نا، رسمی طور پر بیاناں بھی چل رہے، رسمی طور پر تقریراں بھی چل رہے، بڑے بڑے سب چیز. علماء کو میں نے سنا، علماء کو جو کہ لمبی لمبی تقریر کرنے والے مشہور علماء، ان کے تعلق سے سنا ہوں میں. قریبی لوگ دیکھے سو واللہ عالم، ہو سکتا جھوٹ بھی. اب اسی لیے ان کو دلیل بنا رہے کہ جب ان کو فجر میں جگایا جاتا، وہاں کے لوگ انتظام کرے سو لوگاں، رات میں تقریر کرنے کے لیے بلائے سو لوگاں، فجر میں وہ مقرر خود فجر کی نماز کے لیے نہیں جاگتے، نہیں اٹھتے. بلکہ کئی علماء کے گھرانے کے کچھ ثبوت، دلیل، ان کے گھر والے، ان کی بیویاں مجھے بولے سو بات ہے کہ ہمارے یہ جو شیخ ہے، میرے جو شوہر ہیں، تقریریں تو کر لیتے، بڑے مشہور ہیں، لیکن یہ کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے بھی ہیں تو کبھی بڑی مشکل سے کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی جاگ جاتے ہیں، لیکن یہ خود فجر کی نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ سورہ صف آیت نمبر 2 میں بولتا ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں. تو ایسے علماء کو بھی شرم آنی چاہیے، ایسے مقرروں کو بھی شرم آنی چاہیے. اور ایسے مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں، ان کو تو میں آنکھوں سے دیکھا، بڑے بڑے مشہور مدرسے ہیں، ہاسٹلوں میں رہتے ہوئے عالمیت کی ڈگریاں حاصل کر لی بچیاں، اور آج ماشاءاللہ
تقریریں بھی بہت کر رہی ہے، ہر جگہ میں سن رہا ہوں، پوسٹرز دیکھ رہا ہوں کہ فلاں عالمہ ہے فلاں مدرسے کی، فلاں جا کے تقریر کر رہی، یہ بچی یہاں تقریر کر رہی، وہ بچی وہاں جا کے تقریر کر رہی. اب یہ تقریریں سنے سو پورے باجیاں گئے سو عورتیں پورے خوش ہو جا رہے، ان کی واہ واہ ہو رہی، ان کی تعریف ہو رہی، سب کچھ ہو رہی ماشاءاللہ. لیکن بڑی تکلیف ہوتی جب میں ان کے تعلق سے سنتا ہوں، ان کے گھروں میں میں دیکھتا ہوں حالت کہ وہ بچی جو تقریر کر کے آئی، مدرسے میں ڈگری حاصل کر کے آئی، آگے اپنے مدرسے کے نام کے ساتھ میں عالمہ ہوں بول کے لکھ رہی، لیکن ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتی، ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتی. ایسی عالماؤں کو میں دیکھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا. تو یہ رسمی، یہ پڑھائی بھی تمہاری رسمی ہو گئی، پھر یہ عالمیت بھی رسمی ہو گئی، دینداری پوری دینداری رسمی ہو گئی نا. پھر عمل میں نہیں ہے سو عالمیت کیا فائدے کی؟ عمل میں نہیں ہے سو حافظ کس چیز کے، کیا فائدے کا پھر؟ تو شرم سے ڈوب کے مرنے کی ضرورت ہے. یا تو پھر خاموش بیٹھنا، جاہلوں کی طرح جاہل بن کے زندگی گزارنا، لوگوں کے سامنے بڑے شان سے تقریراں کرنا بند کرو. لوگوں کے سامنے تقریراں بند کرو. جب تم خود عمل نہیں کرتے ہو تو تمہاری وجہ سے پورا معاشرہ بھی خراب ہو رہا. تمہارے کو دلیل بنا رہے لوگ، غلط ہوں گے وہ دلیل بنا، لیکن پھر بھی تم ایک نمونے کے طور پر لوگوں کے سامنے آتے ہو. جب اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، خود بھی نماز نہیں پڑھتے تو کیا فائدہ پھر؟ تو یاد رکھو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب عالم کی ڈگری رہنے کے باوجود بھی کوئی نماز نہیں پڑھتا. مسجدوں میں اماموں کو دیکھتے جی، ہم تو امام صاحب تنخواہ جتنی دیر لیتے، جتنے دن تنخواہ لیتے، اتنی دن بڑی مشکل سے آ کے نماز پڑھ لیتے، لیکن جس دن ان کی تنخواہ بند ہو جاتی ہے ان کو مسجد سے امامت کے لیے ہٹا دیتے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، پھر نماز نہیں پڑھتا. کئی مسجدوں میں تو جا کے مصلی جگانا پڑتا، مسجدوں میں امام کا کمرہ کوئی ہوتا ہے، جا کے مارنا پڑتا، امام صاحب اٹھو، عالم صاحب اٹھو، نماز کا ٹائم ہو، مصلی جا کے جگاتے. کیا بولوں میں حالات. تو بہرحال وجوہات میں رسمی دینداری اور ایمان اور علم کی کمی، یہ دو وجوہات ہیں. تیسری وجہ اللہ کا ڈر نہیں. نماز چھوڑتے ہوئے کبھی اللہ کا ڈر نہیں. اللہ کا عذاب، ابھی یہ جو ہم حدیث سنا ہے، حدیثیں تو بولتے بہت تقریروں میں اپنی، لیکن وہ محسوس کرنا، اس چیز کو احساس کرنا کہ میں نماز چھوڑوں گا تو مجھے بھی یہ عذاب ہوگا، یہ احساس نہیں ہے آج لوگوں کو. بولنا بڑا آسان، بول دیتے ارے بھائی تم نماز نہیں پڑھتے تو جہنم میں جاتے. تم جاتے، میں نہیں جاتا ہوں، میں عالم ہوں نا، میں کہاں جاتا ہوں، میں کلمہ پڑھے سو ہوں نا. دیکھو ایک وجوہات میں ایک ابھی ذہن میں آیا، ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن حدیث کی کئی باتوں کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھنا یا نہیں سمجھانا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، واللہ اعلم. کیسے؟ اکثر لوگ اسی جھوٹی امیدوں میں زندگیاں گزار دیتے، ارے ہم کلمہ پڑھ لیے نا جی ہم جنت میں جاتے، بس ختم. کلمے کی فضیلت یا توحید کی فضیلت والی حدیثیں سن کے کتنے بھی گناہ کرو، آسمان بھر کے تمہارے گناہ اگر آسمان کو بھر دے، تمہارے گناہ 99 رجسٹروں سے بھر دیں، اگر تم کلمہ پڑھے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو جنت میں جاؤ گے. ایسی جتنی حدیثیں ہیں نا، صرف زندگی میں کلمہ ہی پڑھے، باقی کچھ بھی نیکی نہیں کرے پھر بھی جنت میں جاتے. یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں نا، یہ حدیثوں کو سمجھانے والے یا تو صحیح نہیں سمجھائے یا سمجھنے والے صحیح نہیں سمجھے. بالکل کلمہ پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں کرنے والا ضرور جنت میں جاتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا، یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، سخت عذاب دینے والا بھی ہے. تو ان حدیثوں کو سمجھنا ہے تو ویسے سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھا تھا. کیا یہ حدیثیں ہمارے صحابہ کو نہیں معلوم تھی؟ اللہ معاف کرنے والا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. تو پھر ہمارے صحابہ کیوں نمازوں کو نہیں چھوڑے؟ یہ حدیثیں ان کو ہم سے پہلے معلوم تھی تو کیوں نمازیں نہیں چھوڑے وہ لوگ؟ کیونکہ وہ حدیثوں کو صحیح سمجھے تھے. کیسے سمجھے تھے؟ کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، ضرور جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں نہیں داخل کرتا. اللہ تعالیٰ ہر عمل کا حساب لیتا. اگر گناہ کرے، جتنی نمازیں چھوڑے اتنی نمازوں کا اللہ تعالیٰ عذاب دیتا، جہنم میں جلاتا. اس کے بعد پتہ نہیں جس کے جتنے گناہ ہیں اتنے دن وہ سزا کاٹنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں جاتا. یہ ہے جتنی بھی حدیثوں میں کلمہ پڑھنے سے جنت میں جانے کی فضیلت والی حدیثوں میں جو آیا، یہ ہے اس کا مطلب.
کلمہ پڑھ لے کہ میں فجر بھی نہیں پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ لیا نا اب میں جنت میں جاتا ہوں، سمجھنا یہ دھوکہ ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ پھر یہ تکبر بھی ہو سکتا، میں کلمہ پڑھا جی. آج کلمے کا کیا ہے؟ آج جماعتوں کے نام پر فخر، میں یہ جماعت کا جی، میں فجر نہیں پڑھتا ہوں، میں فجر نہیں بھی پڑھے تو جنت میں جاتا ہوں. کیوں؟ میں فلاں جماعت کا ہوں نا، میں فلاں کا مرید ہوں نا، میں فلاں کے سلسلے سے جڑ گیا نا، میں جنتی، بس ختم. فجر پڑھو یا نہ پڑھو میں جنتی سمجھنا یہ تکبر ہے. تو یاد رکھو یہ غلط فہمی جو حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھنے کی وجہ سے انسان جہنم میں چلے جاتا. تو یاد رکھو اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ 3 وجوہات ہے. اب جیسا کہ میں چوتھی چیز اللہ کا ڈر بولا تھا، اللہ کا ڈر، یہ جہنم کے عذاب والی جتنی بھی حدیثیں ہیں نا، میں یہ بول رہا تھا کہ جو لوگ تقریر کرنے والے ہیں نا وہ یہی سوچ کے تقریر کرتے ہوں گے شاید تم نماز چھوڑے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتا، تم نماز چھوڑے تو فرشتہ پتھر سے تمہارے سر کو کچلتا. یہ سب تم کرے تو میں کرے تو نہیں، کیونکہ میں عالم ہوں یا میں کلمہ پڑھا سا ہوں، بس اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دیتا. یہ غلط فہمی ہے، یاد رکھو. تو سب سے پہلے جو بھی حدیث پڑھتے، جو بھی قرآن کی آیت پڑھتے، اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کے دیکھنا، یہ حدیث کے مطابق میرا عمل ہے کہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کے مطابق میرا عمل ہے کہ نہیں ہے. پہلے اپنے آپ کو ٹٹولو، اس کے بعد دوسروں کو بولو. سمجھ رہے؟ پھر اسی طرح آج ہم لوگوں کو اللہ کا ڈر ذرا بھی نہیں ہے، اور جہنم کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، غم ہی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اس کی وجوہات میں وجہ یہ ہے کہ نمازوں کی اہمیت اور نمازوں کی فضیلت ہمیں یاد نہیں رہتی. نماز پڑھنے سے کتنا فائدہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، جو کہ ابھی تک ہم لوگ اسی درس میں آپ لوگوں کے سامنے فضیلت والی حدیثیں سنایا، یہ حدیثیں لوگوں کو یاد نہیں رہتی. ارے نماز پڑھے تو اتنا ثواب ملتا، کہتے بھائی نماز پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے، بھائی یہ اگر یاد رہیں تو بھی نماز پڑھیں گے. تو اہمیت بھی نہیں ہے، فضیلت بھی نہیں ہے. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں نماز کی بات نہیں ہوتی. ہمارے گھروں میں نماز کی بات، ایک بڑی پتے کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، ایک پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں، ذرا یاد رکھنا. ہمارے گھروں میں ہمارے بچے، گھر والے، امی ابا، بھائی بہن، جو بھی ہے گھر کے افراد، سب کے سب مل کے رات کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں. جیسے کھانے کے لیے تو سب بیٹھتے، گھروں میں پابندی کے ساتھ کئی جگہ پر تو شوہر جب تک گھر کو نہیں آتے تب تک گھر میں کوئی نہیں کھائے گا، ایک سسٹم بنا کے رکھے. چلو ہر گھر کا ہر ایک طریقہ اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک سسٹم تو ہے کھانا کھانے کا اکثر گھروں میں کہ ٹھیک ہے بیٹا ابا آ جائیں گے اتنے بجے روز رات کو، عشاء کے بعد یا 9 بجے کے بعد، کچھ بھی جو بھی، یا دکان بند کر کے آنے کے بعد ہم سب مل کے کھانا کھائیں گے. ابا کا انتظار امی بھی کرتے، بچے بھی کرتے. بچوں کی شادیاں ہو گئی تو بہو داماد یا بہو بیٹا سب مل کے، بہنیں سب مل کے کھانا کھاتے. تو ویسا سسٹم جیسے سب مل کے کھانا کھاتے، ویسا ہی کھانا کھانے کے بعد سب لوگ مل کے نماز پڑھے کیا بول کے ایک دوسرے کو پوچھنے کا کوئی سسٹم، ایک دوسرے کو سوال کرنے کا کوئی سسٹم ہمارے گھروں میں ہے. خاص طور سے بچوں کو نماز کی تاکید کرتے ہوئے یاد رکھو اس چیز کو، بچوں کو صرف مار کے چل تو نماز کو بولنے سے بہتر پہلے بچوں کو نماز کی اہمیت بتا کے پھر اس کو غصہ کرو، پھر اس کو ڈانٹو. نہیں مارنا یہ بالکل میں نہیں بولوں گا. مار ایک حد تک ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چھڑی لٹکا کے رکھتے تھے، لٹکا کے رکھو بول کے بھی بولے تھے، ورنہ بچوں کا ڈر نہیں رہے گا. لیکن بچوں کو ہمیشہ صرف مارنا، ہمیشہ پیٹنا، ہمیشہ نماز کو کیوں نہیں جا رہا چل چل ڈرانا، اس سے زیادہ فائدہ. آپ اپنے آپ سے سوال کرو، آپ لاسٹ ٹائم اپنے بچے کے ساتھ کب بات کرے تھے؟ اس کو بٹھا کے بات کرنے کا مطلب سمجھانا. لیکن کون سی چیزیں ہیں جیسے ہم بات کرتے نا، بیٹا ہوم ورک کرے کیا، بیٹا اسکول کو گئے کیا، بیٹا ٹیچر پڑھائے کیا، یہ تمام باتیں کرتے نا، ویسا نماز کے بارے میں اپنے بچے کو بٹھا کے کب سمجھائے تھے ہم؟ اگر ہر ماں باپ یہ سوال کرے اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھا ہوں اور بچوں کو کبھی نماز کی یہ فضیلت ہے بیٹا، دیکھو نماز پڑھنے کی یہ فائدے ہیں بیٹا، یہ حدیث ہے جس میں نماز پڑھنے کا فائدہ بتایا گیا، دیکھو بیٹا نماز نہیں پڑھنے کا یہ عذاب ہے، دیکھو بیٹا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، دیکھو بیٹا یہ نبیوں کی زندگی ہے. اس طرح روزانہ اپنے بچوں کو بٹھا کے کتنی مائیں یا کتنے باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، پہلے سکھاتے ہیں. ہم کیا سمجھے مسجد کو بھیج دے رہے نا، بات ختم.
مدرسے کو بھیج دے رہے نا، بات ختم. تو یہ رٹا مارنے لگاتے جی، اس سے عمل نہیں کرتے بچے، یہ یاد کر لیتے. یاد کر لینا الگ ہوتا ہے، عمل کرنا الگ ہوتا ہے. وہ یاد دلا کے چھوڑ دیتے، لیکن تم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بٹھا کے ان کو سمجھاؤ، نماز کی فضیلت بتاؤ، نہیں پڑھنے کا گناہ بتاؤ، تو انشاءاللہ یہ بچے یاد رکھیں گے. تمہاری چھڑی پکڑ کے تمہارا ڈرانے سے نماز پڑھنا الگ ہے، نماز کا وقت ہوتے ہی وہ خود خوشی سے گھر سے نکل کے جا کے نماز پڑھنا الگ ہے. یہ کب خوشی سے جائیں گے؟ جب تم ان کو سمجھائیں گے، سکھائیں گے. تو یاد رکھو، یہ بڑا اہم نکتہ ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد نماز چھوڑنے کی وجوہات میں ایک وجہ بہت دیر تک راتوں کو جاگنا. راتوں کو جاگیں گے تو دن میں صبح اٹھیں گے نہیں، یہ عام وجہ ہے. گھر گھر کی کہانی بنتے جا رہی ہے، خاص طور سے شہروں میں یہ زیادہ ہے. اور اس پر فخر بھی مجھے عجیب، یہ شہر کے لوگوں کی سوچ جو لگتی ہے عجیب لگتی ہے. حالانکہ یہ قرآن و سنت کے بھی خلاف، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد فضول باتیں کرنے سے منع کرے تھے. عشاء کے بعد سو جانا، اللہ کے رسول کا عمل مغرب کے بعد کھانا کھانا، عشاء کے بعد سو جانا، عشاء کے بعد کوئی فضول کام نہیں کرنا. لیکن ہم شہر والے ہیں، ہم پیسے والے ہیں، ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں، تو ہم راتوں کو جاگیں گے. 12 بجے سے پہلے کبھی کھانا نہیں کھائیں گے، 1 بجے سے پہلے کبھی سو جائیں گے نہیں. ہماری شادیوں کی دعوتیں رات کے 12-1 بجے 11-12 بجے شروع ہوں گی. پوری رات ناچیں گے، پوری رات کھائیں گے. بلکہ وہ فنکشن ہالوں کے قریب ہی ہمارا مکان رہتا ہے. سنتے ہوئے اتنا افسوس ہوتا کہ نماز کے لیے جاتا ہوں کبھی فجر میں، تو فنکشن ہال کے سامنے پھٹاکے پھوڑتے ہوئے نظر آتے. ہم نماز میں رہتے، حالانکہ اتنی بھی عقل نہیں، اتنی بھی سمجھ نہیں. آج غیر مسلموں کو ہم کیا تانا دے، وہ لوگ ہمارے مسجدوں کے سامنے سے جاتے ہوئے بیان بجا رہے، ڈی جے لگا رہے بول کے روتے، نعرے نکالتے. افسوس ہوتا غیر مسلموں کو بولنے سے پہلے مسلمانوں شرم سے ڈوب کے مرنے کی بات ہے. مسلمان خود فنکشن ہالوں میں وہی فجر کے وقت پھٹاکے پھوڑتے ہوئے نظر آ رہا. فجر کے وقت ایک دن تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہماری ہو رہی تھی، فجر میں مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے، اتنے پٹاخے، اتنے، جب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوئی اتنی دیر پٹاخے پوری فنکشن ہال کے سامنے پٹاخے پھوڑتے ہوئے نظر آئے. کتنی نماز میں خلل ہوئی ہوں گی، کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی نمازیوں کو. کوئی مسلمان خود ایسے غلط کام کر رہا تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ غیر مسلموں کو کیا دوش دیں گے ہم؟ خود ہمارے مسلمان ایسی حرکتیں کرتے. تو یہ راتوں کو دیر تک جاگنا، چاہے وہ موبائل دیکھتے ہوئے جاگنا ہو، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ گپے مارتے ہوئے، چورستوں پہ بڑھتے ہوئے، ہمارے نوجوانوں کا گھومتے ہوئے 2-3 بجے راتوں کو پولیس والے آ کے وہ ویڈیوز وائرل ہو رہے نا. اس سے پہلے حیدرآباد کے وائرل ہوتے تھے، اب تو نظام آباد میں بھی گھوم رہے پولیس والے راتوں کو. رات کے 1 بجے 2 بجے ایک ویڈیو دیکھا میں 1 مہینہ پہلے. چھوٹے بچے جی، 10-12 سال کے بچے، 4-5 بچے مل کے یہاں اپنے ہی محلے میں پولیس والے آ کے پکڑے. کسی کو پولیس کا بھی ڈر نہیں رہا، بڑے رواب سے بات کر رہے اور جھوٹے باتیں. ہم میڈیکل کو جا رہے تھے، ہم یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے. راتوں میں سگریٹاں پیتے ہوئے، بوڑیاں کھاتے ہوئے یہ ہمارے 13-14 سال کے نوجوان پورے کے پورے چورستوں پہ گھومتے. ماں باپ کو کوئی ہوش نہیں، بے فکر ہو کے ماں باپ بس اپنے گھروں میں وہ کھا لیے سو گئے. بچہ کہاں گیا، کیا کر رہا، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. تو اب یہ بچہ رات تمام گھوم کے رات کو 1 بجے 2 بجے آ کے گھر کو سو جائیں گا تو پھر فجر میں کیسے جاگیں گا؟ تم اپنے گھروں میں کھانے کا سسٹم اتنا برا کر کے رکھ لیے، 10 بجے سے پہلے کھانا نہیں کھاتے تم لوگ، 11-12 بجے سے پہلے سوتے نہیں، تو فجر میں اٹھتے کب؟ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا، تم آج کیا طریقہ بنا لیے؟ کافروں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، کافروں کو آئیڈیل بنا لیتے ہوئے یہ طریقے اپنے گھروں میں ہم خود لا لیے. تو بڑا افسوس ہوتا. یہ طریقے بدلنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. تو یاد رکھو، دیر تک جاگنا، چاہے وہ شادیوں میں جاگنا ہو، ٹی ویاں دیکھتے ہوئے، موبائل دیکھتے ہوئے، نکڑوں پہ بیٹھتے ہوئے، کسی بھی عمل کے کرتے ہوئے دیکھنا، دیر تک جاگنا، یہ فجر کی نماز میں رکاوٹ بن جاتا ہے. پھر اسی طرح 5ویں چیز یا 6ویں چیز، دنیا کی محبت زیادہ ہو جانا. جیسا کہ کام کر رہے جی، ہم کاروباری آدمی ہیں، رات کو 11 بجے تک دکان چلتی، ہوٹل چلتی، اب 12 بجے گھر کو آ کے 1 بجے سو جائیں گے تو پھر کیسا؟ پیسے کمانے کے چکر میں، دنیا کی محبت میں رات کو کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی تو فجر میں جاگتے نہیں. اور اسی طرح ہم لوگوں کو دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ دنیا کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے تو بڑی فکر ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن نماز چھوٹنے کی وہ فکر نہیں ہوتی. جیسا کہ کسی کا موبائل گم ہو گیا، رات کو نیند نہیں آتی،
پریشان رہتے، لوگوں کو بولتے ہوئے پھرتے، کیا ہوا؟ میرا موبائل گم ہو گیا، میرے سونے کا ایک رنگ چلے گیا، ایک کان کی بالی چلے گی، میرے بچی کے پیر کے چین، چھوٹی سی چاندی کی چین کا ایک ٹکڑا کہیں پر فنکشن ہال میں گم ہو گیا، تو کتنے بے چین ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جس دن فجر کی نماز تمہاری چھوٹ گئی، اس دن بھی کبھی غم ہوا؟ اس دن بھی کبھی تکلیف ہوئی؟ اس دن بھی کبھی افسوس ہوا؟ یاد رکھو، دنیا کے کسی بھی چیز کے چھوٹی سی چیز کے چھوٹ جانے کا افسوس ہوتا ہے۔ ٹرین کے لیے چلے گئے، ٹرین چھوٹ گئی، کتنا افسوس ہوتا؟ بس چھوٹ گئی، کتنا افسوس ہوتا؟ نماز بھی چھوٹی، زندگی میں کبھی افسوس ہوا کیا؟ فجر میں جس دن نہیں جاگے، صبح آنکھ کھلی 7 بجے، اٹھنے کے بعد، جاگنے کے بعد ایک بے چینی، ایک تڑپ، ایک تکلیف، ایک فکر، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ آج میری فجر کی نماز کیسے چھوٹ گئی؟ ایسی تکلیف، ایسی ٹینشن، ایسی فکر کبھی نہیں ہوئی ہوں گی، اکثر لوگوں کو کبھی نہیں ہوئی ہوں گی۔ تو پھر کہاں کی اہمیت ہے ہم کو؟ دین کی کہاں کی اہمیت ہے؟ یاد رکھو، دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر لی گئی، اس لیے دنیا کی چیزوں کے چھوٹ جانے کا فکر اور غم تو ہوتا ہے، لیکن نمازوں کے چھوٹنے کا کوئی غم ہم کو نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی محبت کی وجہ ہے، یہ دنیا کی محبت زیادہ ہونا، یہی اس کی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آخری بات، کیسے اٹھیں فجر میں؟ یہ تو وجوہات ہے اٹھنے کے لیے۔ دیکھو، سب سے پہلے صحیح علم حاصل کرو، اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ اب اس کے لیے اجتماعات میں جانا، تقریریں سننا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا، اور یہ تمام چیزیں رسمی طور پر نہیں ہوں گی، یہ تمام چیزیں احساس کرتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے، ایک تڑپ، ایک فکر کے ساتھ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، پختہ نیت اور ارادے کے ساتھ سونا کہ کل صبح مجھے جاگنا ہے۔ سوتے وقت ہمارا پختہ ارادہ ہونا، نیت ہونا، کل صبح کیسے بھی مجھے جاگنا ہی جاگنا ہے۔ فجر میں نہیں اٹھنے کی بڑی وجہ بھی یہی ہے، اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ہم سوتے وقت ارادہ سے نہیں کرتے، ہم کو نماز پڑھنا ہے یہ خیال ہی نہیں رہتا۔ فجر میں اٹھیں گے بھائی یہ سوچ کے سونے والے کتنے ہیں؟ ہاں، اٹھے تو پڑھ لیں گے، لیکن پڑھنے کے لیے اٹھیں گے یہ سوچ ہے؟ اگر اچانک جاگ گئے، آنکھ کھلی تو جائیں گے نماز کو؟ نہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہی آنکھ کھولیں گے، جاگنا ہے مجھے، نماز پڑھنا ہے، یہ سوچ کے ساتھ سونے والے کتنے ہیں؟ یاد رکھو، جیسا کہ اگر مثال سے سمجھنا ہو، جو فجر میں نہیں اٹھتے وہ لوگ 8 بجے، 7 بجے، 9 بجے تو اٹھ جائیں گے، 10 بجے تو اٹھ جائیں گے۔ کیوں اٹھیں گے جی؟ کام کو جانا ہے، دکان کو جانا ہے، اسکول کے، کالج کے ٹیچر یا پرنسپل ہیں، یا کاروبار کرنے والے ہیں، دکان کھولنا ہے، 10 بجے دکان کھولنا ہے۔ اٹھیں گے کب؟ 8 بجے تو اٹھیں گے، 9 بجے تو اٹھیں گے۔ کیوں جی؟ 9 بجے اٹھیں گے، اس کے بعد نہانا ہے، غسل کرنا ہے، کھانا ہے، اس کے بعد آرام سے چائے میں پی کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد دکان کو جانا ہے۔ اب جس کو دکان کھولنا ہو 10 بجے، کیا وہ 10 بجے تک یا 11 بجے تک سوئے گا؟ جس کی ڈیوٹی صبح 9 بجے ہو تو کیا وہ صبح 9-10 بجے تک سوتے ہوئے آرام کرے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو کمانا ہے، رزق کے لیے تو اٹھیں گے ہم، لیکن رزاق کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، اس کے لیے تو فجر میں اٹھنا نصیب نہیں ہے، لیکن کھانا پڑتا، کمانا پڑتا، رزق حاصل کرنا پڑتا، تو کمانے کے لیے اٹھنے والے تو ہے ہم، تو کمانے کی فکر ہے، پیسے کمانے کی فکر تو ہے، اس فکر سے تو سو جائیں گے 8 بجے اٹھنا ہے میرے کو کیونکہ 10 بجے دکان کھولنا ہے، کمانے کی فکر تو ہے، یہ فکر سے تو سو گئے، لیکن صبح 4 بجے 5 بجے اٹھ کے نماز بھی پڑھنا ہے، یہ فکر سے سوئے کیا؟ یہ نہیں سوتے۔ تو اس لیے رات میں کیا کرنا ہے؟ پختہ ارادے اور نیت کے ساتھ سونا ہے۔ پھر تیسری چیز، رات میں جلدی سو جانا، جیسا کہ دیر سے سونا وجہ ہے، تو جلدی سونا آسانی ہے۔ فجر میں اٹھنا بولے تو جلدی سو جانا، کھانے کے یا شادیوں کے یا دعوتوں کے، موبائل کے، چورستوں کے جو بھی غلط عادتیں ہیں، یہ تمام چیزیں تبدیل کر لینا۔ اور چوتھی چیز، گھر والوں کی مدد لینا۔ جاگنا بولے تو گھر والوں کی مدد لینا، جیسا کہ گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے، بچے، بھائی بہن جو بھی ہے، بول کے سو جانا، دیکھو آپ جلدی اٹھے تو مجھے اٹھا دینا، میں پہلے جاؤں گا تو تمہارے کو اٹھا دوں گا، اس طرح ایک دوسرے کی مدد لینا یہ ضروری ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں گھروں کی حالت ایسی ہے، کئی لوگ ایسے ہیں رات کو سوتے وقت بول کے سو جاتے، خاص طور سے مرد حضرات، مجھے ڈسٹرب مت کرو صبح،
مجھے اٹھانا نہیں، بیگم پڑھنا ہے تو تم پڑھ لو، بچے تم پڑھنا ہے تو میرے قریب نہیں آنا، مجھے اٹھانا نہیں، بول کے سوتے کہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا، تو پھر کہاں اہمیت رہی، یاد رکھو۔ اور اسی طرح پانچویں چیز الارم رکھ لینا، یہ تو آسان ہے آج کل، الارم ہر ایک کے پاس ہے۔ ارے ایک الارم سے نہیں اٹھ سکتے تو 2-3 الارم رکھو نا، موبائل میں کتنے بھی الارم لگا سکتے نا، ایک موبائل نہیں تو 2-3 گھر والوں کے ایک ساتھ رکھو نا۔ الارم فجر کی نماز کا الارم لگا کے سونے والے کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں؟ نہ کے برابر لوگ ملتے ہیں ایسے جو فجر میں الارم لگا کے سوتے ہو، 2-3 الارم۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، اگر آپ کا ارادہ پکا ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے جی۔ ارے اگر ارادہ اچھا ہے، نیت آپ کی درست ہے کہ آپ کو فجر میں پڑھنا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں الارم کی بھی ضرورت نہیں، الارم کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب موبائل نہیں تھا، جب الارم نہیں تھا، اس سے پہلے کے لوگ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ صرف سوتے وقت یہ ارادہ کر کے سو جاؤ اللہ مجھے فجر میں اٹھنا ہے، جاگنا ہے، میں نماز پڑھوں گا، آپ کا یہ ارادہ فجر میں جگا دے گا بس۔ اب ارادہ جس کا نہیں ہے اس کے لیے ایک نہیں 10 الارم بھی کچھ کام نہیں کرتے، کتنے بھی الارم بجے تو بند کرتا، سو جاتا۔ اس میں ایک ٹیکنیک یہ ہے، اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ موبائل میں الارم لگا کے آپ کے قریب مت رکھو، دور رکھو، دور رکھو، تاکہ الارم کی آواز بند کرنے کے لیے آپ کو بستر سے اٹھنا پڑے۔ اگر تکیے کے پاس الارم لگائیں گے تو نیند میں یوں کر کے کر دیں گے، ختم ہے نا۔ پھر صبح اٹھ کے بولیں گے ہاؤ جی ہوش نہیں تھا، کب الارم بجا کی، کب بند کر دیے گی۔ تو اگر اٹھنا چاہ رہے، نماز پڑھنا چاہ رہے، تو آپ کے پاس کئی ٹیکنکس ہے، کئی کام کر سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ اگر ارادہ ہی صحیح نہیں ہے تو پھر یہ تمام بہانے بن جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد چھٹویں چیز، ایک یہ چیز بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھو جس دن میں نماز نہیں پڑھوں گا اس دن میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایک سزا کے طور پر ایک عمل کروں گا، پینالٹی جس کو بولتے ہیں۔ جس دن میں فجر نہیں پڑھوں گا اس دن 10 رکعت نفل پڑھوں گا، ختم۔ اگر میں فجر آج نہیں پڑھا، دن میں میرے کو 10 رکعت پڑھنا پڑتا، میں پڑھ لوں گا۔ یہ اپنے آپ کے لیے ایک ایسی پابندی ایسا بنا کے رکھ لو، جس دن فجر نہیں پڑھے اٹھ کے اس دن میں 10 رکعت پڑھ کے دیکھو، معلوم ہوتا ہے یہ 10 رکعت سے بہتر ہے فجر میں 2 رکعت پڑھ لینا۔ تو ایسی عادت ڈال لو، وہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ تمام چیزوں کے لیے عادت ڈالنا پڑتا، اچانک سے یہ تمام چیزیں نہیں ہو جاتی، دھیرے دھیرے۔ جس کو عادت ہی نہیں ہے فجر پڑھنے کی، اب اس کو عادت ڈالنا پڑتا، اور عادت ڈالنے کی کوشش کریں گے تو کئی عادتوں کو ہم بدل سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں جی میرے سے ہو رہا نہیں، آپ کوشش کریں تو سب کچھ ہوتا۔ عادتیں انسان کی بدلتی ہے، کئی عادتوں کو ہم بدل سکتے ہیں۔ بچیاں شادی سے پہلے اپنی امی ان کے گھر میں 10 بجے تک سوتی تھیں، لیکن سسرال میں جانے کے بعد سسرال والے جو ٹائمنگ بولیں گے اٹھنے کی، وہ ٹائمنگ میں اٹھنا پڑتا۔ کیوں؟ عادت بدلی نا، بدلنا پڑتا نا۔ ایک ڈر ہے تو اللہ کا ڈر ہے تو پھر ویسے ہی عادت بدل جاتی، فجر میں اٹھ جاتے۔ تو دھیرے دھیرے عادتیں بدلتی ہیں، اس لیے سوچنا، فکر رکھنا، اور انسان اپنے آپ کو بھی دیکھو قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل، یہ تمام چیزیں بھی یاد رکھتے ہوئے مثالوں سے بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے۔ ارے جانوروں کو ہی لے لو، اگر کوئی کتا، ارے کتا بولے تو یاد آیا کل کی بات بھائی، یہیں پر نظام آباد پار کرنے کے بعد بانسواڑے کے راستے پہ، ورنی چورستے پہ جو دونوں طرف ہم جاتے ہیں، تو ورنی چورستے سے پہلے بہت گھنا جنگل ہے۔ کل میرے بھائی کے ساتھ ایسے ہی گھومنے کے لیے میں چلے گیا، اور جنگل دیکھیں گے اندر گئے تھے۔ اندر جا کے جیسے ہی ہم جنگل میں چلے گئے تو پہلے ایک کتا نظر آیا، اس کے بعد 2 3 4 کتے جنگل میں۔ اب وہ 4 کتے ہم کو دیکھے تو ہمارے قریب آ رہے تھے، دل میں ایک ڈر بھی ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی۔ اب وہ 4 کتے نظر آئے تو اس کے بعد ان کتوں کے پیچھے ایک آدمی بھی لکڑی پکڑ کے آ رہا تھا۔ جب آدمی کو آتے ہوئے دیکھے تو تھوڑا سکون ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی کتے دوڑتے ہوئے، یعنی بھونکنے کے لیے نہیں، بس خالی ایسے ہی چلتے 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 ہمارے قریب آ رہے تھے۔ تو جیسے ہی قریب آئے، میں اس آدمی کو بولا کہ کیا بھائی یہ کتے قطرتے تو نہیں نا، اتنے قریب آ رہے؟ بولتے ہی وہ آدمی صرف یوں چٹکی مارا، یوں بولا، صرف کچھ بھی نہیں، خالی یوں بولا، 4 کتے پلٹ کے اس کے قریب چلے گئے۔ بکریاں چرانے والا آدمی تھا وہ۔ میرے دل میں خیال آیا، ایک مثال میں کئی سال پہلے سنا تھا ایک تقریر میں، کہیں پر اگر بازار میں 4-5 کتے کہیں پر کھیل رہے، کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کتا تھا جو ایک گھر والے اس کتے کو پالے تھے، روزانہ صبح شام اس کو کھانا دیتے، وہ کتا بھی ان کتوں کے ساتھ تھا۔ لیکن جب وہ گھر کا مالک وہاں سے گزرا اور اسے آواز دیا
جیسے میں اب چٹکی کی آواز دیا، ویسے کئی لوگ ٹامی، ٹونی، کچھ تو بھی نام لگا لیتے. وہ نام سے کتے کو اگر پکارے تو وہ کتا کیا کرتا؟ تمام کتوں کو چھوڑ کے جو اس کے گھر کا مالک جو اس کو کھانا دیتا اس کے پاس چلے جاتا. اگر اس وقت باقی کتے اس سے پوچھیں ہمارے خاندان کا ہے تو، ہمارے برادری کا ہے، ہمارے جیسا تو بھی کتا ہے، جانور ہے، 4 ٹانگوں والا ہے، ہم مل کے تیرے ساتھ کھیل رہے، ہماری دوستی، ہمارا کھیل، ہماری صحبت چھوڑ کے ایک 2 ٹانگوں والا دوسری برادری کا انسان صرف بلایا تو چلے جا رہا، ہمارے کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ کتا جواب میں بولتا، اگر ان کو زبان ہونا وہ ضرور یہی جواب دیتا، دیکھو تم ہمارے دوست ہوں گے، ہمارے خاندان کے ہوں گے، ہمارے برادری کے ہوں گے، ہمارے جیسے 4 ٹانگوں والے ہوں گے، لیکن وہ جو مجھے بلایا وہ میرا مالک ہے جو مجھے صبح شام کھلاتا ہے. ایک مثال، ہم کو کھلانے والا، پلانے والا، رزق دینے والا، ہواؤں کو دینے والا، بارشیں برسانے والا، ہر چیز کرنے والا اللہ ہے. ہمارا مالک اللہ، ہمارا رازق اللہ، ہمارا رب اللہ. تو اس اللہ کی بات نہ مانتے ہوئے ہم لوگ سو جا رہے. ایک کتے کو آواز دیے تو صرف 2 ٹائم کی باسی ہڈیاں، باسی روٹی کے ٹکڑے ڈالنے والے کے پاس وہ کتا بھاگ جاتا، لیکن زندگی بھر اس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھانے والے ہم فجر کی نماز چھوڑ کے سو جاتے. اس جانور میں اور ہم میں سوچ کے دیکھو کون غدار ہے، کون نمک حرام ہے، جو ہمارے الفاظ میں ہم بولتے نا، کون بہتر ہے؟ وہ کتا بہتر ہے یا ہم بہتر ہے اگر ہم نماز چھوڑ کے سو جاتے ہیں اور اگر وہ کتا بلاتا ہے تو اس کے مالک کے پاس چلے جاتا ہے. اللہ اکبر. ایسے مثالوں سے ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. کیسی زندگی ہے، اللہ کا دیا ہوا کھا پی کے میں فجر میں نہیں اڑتا، اور وہ کتا دیکھو، وہ کتا مجھ سے بہتر ہے جو اس کا مالک بلایا تو اشاروں پہ وہ دوڑ کے چلے جاتا، میرے سے وہ کتا، وہ جانور بہتر ہے. ایسے اپنے آپ سے بات کرو تاکہ ہم کو پھر فجر میں اٹھنا، فجر میں جاگنا آسانی ہو جائے. اب آخری بات یہ ہے، ہم لوگوں کو بے نمازی کی سزا کیا ہے یہ ہمیشہ یاد رہنا. جتنی بھی حدیثیں، جتنی بھی آیتیں ہم سنتے، نماز چھوڑنے والا جہنم میں جائے گا اور اس کو کیسا عذاب ہوگا. جب عذاب کا ڈر بھی رہے گا تو فجر کی نماز میں آنکھ کھولنا ہمارے لیے آسانی ہوگی. تو یہی چند باتیں تھیں، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.